سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زاہد رینگتی ہوئی ناگن کومل کو دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبوبہ ناگن بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو اسے ایک حسین لڑکی اور حسین دوشیزہ سمجھ کر اس پر دل پھینک چکا تھا اور اپنی زندگی اس کے نام پر لگا چکا تھا۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ دریا میں کود کر خود کو ختم کر لے، لیکن جب اس کا دھیان کومل کی محبت، اس کے پیار کی جانب گیا تو اپنے قدم روک لیے۔ آہستہ آہستہ تمام کہانی اسے یاد آنے لگی۔ کومل کا دریا میں کودنا اور پانی کی لہروں میں غائب ہو جانا، سانپوں اور ناگوں کی فوج کا گاؤں پر حملہ کرنا اور مرے ناگوں کے جسموں کو ہاتھوں میں لے کر آنسو بہانا، سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ ناگن ہے یا انسان اب صرف اس کی ہے، اس کی زندگی ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ وہ آج کے بعد اسے اور زیادہ چاہے گا۔ ویسے بھی اسے ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو قدم قدم پر اس کا ساتھ دے سکے۔ اسے اب لگنے لگا کہ جیسے اسے ہر وہ چیز مل گئی ہو جس کی اس نے آرزو کی تھی اور جس کی اسے تلاش تھی۔ کومل، آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ زاہد کی زبان سے اپنے لیے بے انتہا پیار دیکھ کر کومل خوشی سے ناچنے لگی، فضاؤں میں اڑنے لگی۔ وہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ زاہد اس کا اصل روپ دیکھ کر اس سے نفرت کرنے لگے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کومل جان، تم مجھے مل گئی ہو تو زندگی کی ہر چیز مل گئی ہے۔ تمہارا ناگن والا روپ مجھے اچھا لگا۔ ختم کر ڈالو میرے دشمنوں کو۔ آئی لو یو کومل، لو یو۔ زاہد کافی دیر تک کومل کے معصوم چہرے کو دیکھ کر جذباتی ہو کر بول رہا تھا، اور کومل نے اپنے جذبات کو قابو نہ رکھتے ہوئے اپنے حسین شہزادے کے ہاتھ چوم لیے۔ زاہد جان، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرا اصل روپ جان کر بھی تم مجھے اتنی خوشی دو گے۔ اب میں اکیلی نہیں ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے۔ آپ کی خاطر میں ہر کسی سے ٹکرا جاؤں گی۔ تب بھی اس کی پلکیں بھیگنے لگیں، نیلی آنکھیں امڑ آئیں، سرخ گالوں پر آنسو تیرنے لگے، ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم کیوں روتی ہو؟ زاہد اسے دیکھ کر تڑپ گیا۔ کومل بھیگی پلکوں سے زاہد کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگی۔ جان، آپ سے جدائی کا منظر یاد آ گیا تھا۔ ایسے لگا تھا جیسے کوئی آپ کو مجھ سے چھین کر لے جائے گا، آپ کسی اور کے دل کے راجا بن جائیں گے۔ کومل کی اس بات پر زاہد کھلکھلا کر ہنسا۔ خوب کہا تم نے، کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے گا۔ ارے بابا، میں بچہ نہیں ہوں کہ کوئی اٹھا کر مجھے لے جائے۔ کوئی جن بھوت ہی ایسا کر سکتا ہے اور کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں۔ اچھا، اپنے آنسو صاف کرو اور آئندہ کبھی ایسی بات بھی زبان پر مت لانا۔ زاہد کی اس بات پر کومل کے بھیگے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگی، اگر کسی نے میری طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گی۔ نمبردار کا حال نہیں دیکھا کہ عشق جھاڑنے لگا تھا مجھ پر، کہتا تھا کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ایسی سنائی تھی کہ دوبارہ مجھ سے عشق نہیں جھاڑے گا۔ نمبردار کا نام سن کر زاہد کا دماغ گھوم گیا۔ کومل، یہ سب میرے دشمن ہیں۔ یہ نمبردار جاگیردار کے گاؤں جاتے رہتے تھے، یہ بھی میری بہنوں کو دیکھ کر کہے لگاتے تھے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کی گردنوں کو نوچ سکے۔ زاہد جان، میں نوچوں گی ان کی گردنوں کو، میں ملاؤں گی ان کو مٹی میں، تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ گاؤں والے اس کا تماشا دیکھتے رہیں گے، ان کی اکڑی گردنیں ایک دن ضرور جھکیں گی۔ گاؤں والوں کو تو دشمن بنا دوں گی میں ان کا۔ کومل کی باتیں سن کر زاہد خوشی سے بولا، بس یہی چاہتا ہوں کومل، یہی چاہتا ہوں میں۔ تمہیں دیکھ کر میں نے اپنا ورد ختم کر دیا اور اپنے قبضے میں لیے ہوئے تمام جنات، چڑیلوں اور بھوتوں کو، سب کو آزاد کر دیا، ورنہ ان کی مدد سے میں گاؤں میں خون کی نہریں چلا دیتا۔ جنات کا نام سنتے ہی کومل ایک مرتبہ پھر کانپ کر رہ گئی اور حسرت بھری نظروں سے محبوب کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جنات کے نام سے کومل خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ زاہد کو معلوم نہیں تھا، ورنہ جنات کی بات زاہد نہ چھیڑتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کومل کا دل زخمی ہو یا وہ دکھی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر خود کو ادھورا سمجھنے لگے۔ ایک رات دونوں درخت کے نیچے بیٹھے باتوں میں مگن تھے کہ کومل بولی، زاہد جان، کیوں نہ اب ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کو حقیقت میں اپنا لیں۔ ارے پگلی، اب بھی ہم ایک ہی ہیں، دو تو نہیں۔ تم میرے پاس ہو، میں تیرے پاس۔ میرا مطلب ہے کہ حالانکہ زاہد کومل کا مطلب جان چکا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہی کہ ہم دونوں…
ساتھ ہی کومل شرما گئی، اپنا آنچل دانتوں تلے دبا دیا۔ زاہد کو کومل کی یہ ادا اتنی اچھی لگی، دل کو ایسی بھائی کہ کہے لگانے لگا اور کومل شرماتے ہوئے دریا کی طرف بھاگ نکلی۔ چاند کی چمکتی روشنی میں کومل دریا کی لہروں سے آنکھ مچولی کھیلتی رہی اور زاہد اسے پانی میں ڈھونڈتا رہا۔ زاہد نے بھی اپنے دل میں کومل کو ہمیشہ کے لیے پانے کا عہد کر لیا تھا۔ زاہد کو اپنی تمام کہانی یاد تھی، پانچوں بہنوں کی صورتیں بھی یاد تھیں، جاگیرداروں کے ہاتھوں باپ کا قتل بھی یاد تھا، خود کا رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹنا یاد تھا، اور بابا کی صورت بھی یاد تھی جس سے اس نے ورد حاصل کیا تھا۔ بابا کا چہرہ تصورات میں دکھائی دیا تو اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ بابا کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے قتل کر کے اچھا نہیں کیا میں نے، لیکن اب صرف پچھتاوا تھا اور کچھ نہیں۔ زاہد اداس ہو گیا اور کومل اس کے پاس آئی اور بولی، زاہد جان کیا بات ہے، کیوں پریشان اور اداس ہو، کن سوچوں میں گم ہو؟ کومل کی اس بات نے سوچوں کے تلاطم کو توڑا تو زاہد چونک گیا اور جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرتے ہوئے بولا، کومل اپنے اوپر بیتے ظلمات نظروں کے سامنے آ گئے تھے۔ جانتی ہوں زاہد آپ کے دکھ کو اور غم کو اور درد کو۔ چلیں چلتے ہیں گاؤں، سنبھال لوں گی سبھی کو، نچوڑ ڈالوں گی سبھی کا خون۔ آپ پریشان نہ ہوں، نہ غمزدہ ہوں، جب تک جسم میں سانسیں ہیں قدم قدم پر ساتھ دوں گی آپ کا۔ زاہد کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں، جاگیرداروں کے چہرے نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسی وقت دونوں اٹھے اور دریا کو عبور کرتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیے۔ گاؤں کے قبرستان میں جا کر ڈیرا لگایا، لیکن رات کے اس خوفناک سناٹے میں کوئی بھی شخص دکھائی نہ دیا۔ یہ قبرستان اس قدر خوفناک اور بھیانک تھا کہ دن کے اجالے میں بھی خوف آتا تھا۔ دونوں یہاں چھپے رہے۔ کومل ناگن بنے رینگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلی اور باہر کا منظر دیکھا۔ لوگوں کے چہروں سے اڑی ہوئی رونق دیکھ کر سمجھ گئی کہ گاؤں والے خوفزدہ ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جاگیردار بھی گرج رہا تھا، اس ظالم حسینہ کو میں معاف نہیں کروں گا، اس نے صرف میرے دوست کی آنکھیں نکالی ہیں، لیکن میں اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دوں گا، اس کے خوبصورت جسم کو آگ کی بھٹی میں پھینک کر جلا کر راکھ بنا دوں گا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکے گی، ورنہ جیسے اسے قابو کیا تھا اسے قتل بھی کر سکتے تھے۔ یہ وہی حسینہ ہے جو دریا کنارے ملی تھی، جو اس ظالم مجسمے کی محبوبہ بنی ہوئی ہے۔ اس نے ہی نمبردار کے سامنے انکار کر کے ہمارے سر نیچے جھکائے تھے، لیکن دونوں بھائی جاگیردار کی باتیں سننے کے بعد خاموش تھے۔ اگر اس دن بھی وہ دریا کے کنارے ہوتے تو اس حسینہ کو دیکھتے تو ہو سکتا تھا کہ اب تک وہ حسینہ خون میں ڈوب چکی ہوتی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ حسینہ کیسی ہے، کہاں سے آتی ہے اور کہاں رہتی ہے۔ کسی کو علم نہیں تھا۔ جو مجسمہ لوگوں کو جلاتا ہے پگھلاتا ہے کہ اس کے وہ قریب ہی رہتی ہے۔ یہ وہی زاہد ہے جس کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی۔ اب وہ ہم سے ٹکر لے رہا ہے اور ہم ہیں کہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ پھیل جاؤ سارے دریا کے کنارے، ختم کر ڈالو اسے اور اس حسینہ کو۔ اس حسینہ کو تو باندھ کر میرے قدموں میں لاؤ، میں اسے اپنے پاؤں کی جوتیاں چٹوانا چاہتا ہوں، اس کی اکڑی گردن کو تو پاؤں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر تمام لوگ نکل گئے، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ ان لوگوں کو تلاش نہ کر سکے۔ زاہد اور کومل بھی ان لوگوں کی باتیں سن چکے تھے۔ ناگن کے روپ میں کومل نے ہر بات ظاہر کو بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ صرف آپ کے ہی نہیں میرے بھی دشمن بنے ہیں، میرے حسن کو بھی مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر زاہد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بولا، کومل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا حسین چہرہ کوئی بگاڑ دے؟ کہنے لگا کہ ہم اب یہاں نہیں رکیں گے، میری چھٹی حس بتا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، یہاں رہنا تو موت کو آواز دینا ہے۔ رات کی تنہائی میں ہم دوبارہ جزیرے پر چلے جاتے ہیں اور وہیں رہیں گے۔ یہ لوگ کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، کبھی بھی ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکیں گے۔ زاہد کی زبانی اپنے متعلق پیار بھری باتیں سن کر کومل شرما گئی۔ اتنے میں خوفناک قبرستان کے اونچے اونچے کانٹوں میں بھری ہوئی جھاڑیاں ہلنے لگیں۔ چھپے بیٹھے زاہد اور کومل دونوں کے چہرے خوف سے لرزنے لگے۔ جلد ہی کومل نے اپنا روپ بدلا اور ایک ناگن بن گئی۔ زاہد کی آنکھیں بھی بھڑکنے لگیں، گھور گھور کر ہلتے ہوئے کانٹوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے میں جاگیردار کا ایک وفادار لمبی لمبی مونچھوں والا نظروں کے سامنے آ گیا، لیکن زاہد کی جلتی آنکھوں کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ زاہد کی جلتی آنکھوں نے اسے جکڑ لیا اور بے بس کر دیا۔ یہ ان بزرگ کی عنایت کردہ آنکھیں تھیں جنہیں زاہد نے خود مارا تھا۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتیں تو وہ اب تک اپنی بہنوں کی طرح قبر میں اتر چکا ہوتا۔ لمبی لمبی مونچھوں والا اپنی جگہ ساکت سامنے کھڑا زاہد کی آنکھوں کو گھورتا رہا۔
اس کا جسم پگھلنا شروع ہوا۔ وہ تڑپا تو نہ اور نہ ہی چیخ سکا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد زاہد نے سر پر خوف کو سوار کرتے ہوئے کہا، کومل اس شخص کے پیچھے گاؤں والے قبرستان میں آ پہنچیں گے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ زاہد کی بات سن کر کومل بھی پریشان ہوئی، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر یہ گھناؤنے قبرستان سے باہر نہ نکلا تو ضرور اسے تلاش کیا جائے گا۔ اسے جلانے پگھلانے کے بعد عجیب خدشات ذہن و دماغ میں ابھرتے رہے، لیکن کومل نے دل کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، زاہد جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے نہ آیا ہو، ہماری تلاش میں نہ آیا ہو، بلکہ ویسے ہی کسی اور وجہ سے آ گیا ہو۔ کومل کی یہ بات بھی زاہد کے دل کو لگی تھی، لیکن قبرستان سے باہر کی افراتفری یہ ظاہر کرتی تھی کہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تبھی وہ چھپے چھپے قبرستان کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ سورج ہلکی روشنی کے ساتھ غروب ہونے کے مراحل میں تھا، اور یہ دونوں چاہتے تھے کہ کسی طرح اندھیرا پھیل جائے اور بھاگتے ہوئے جزیرے تک پہنچ جائیں۔ ان کے خدشات غلط نہیں تھے، بالکل صحیح تھے۔ قبرستان سے باہر لوگوں کی آوازیں آنے لگیں، ایک افراتفری تھی جیسے کسی کی تلاش ہو۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دی جانے لگیں، مگر یہ دونوں چھپے ہوئے اپنا سانس روکے بیٹھے رہے۔ دل میں خوف تھا، چہروں پر پریشانی۔ جب سورج غروب ہوا، اندھیرا پھیلا، تو خوفناک بھیانک قبرستان کے باہر سناٹا چھانے لگا۔ انسانی آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں اور ہر طرف سکوت چھا گیا۔ جب چاند ابھرنے لگا تو کومل نے قبرستان سے باہر نکل کر حالات کا جائزہ لیا اور ہر طرف سے تسلی کر لینے کے بعد زاہد کو لیے چل دی۔ پھر یہ دونوں دریا کنارے پہنچ گئے، دشمنوں کے چنگل سے نکل آئے، دریا عبور کیا، جزیرے پر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ یہاں پہنچتے ہی زاہد بولا، کومل آج کے بعد نہ تم دریا کے دوسرے کنارے جاؤ گی اور نہ میں دوسرے کنارے۔ موت ہے، دشمن کے ہر جگہ ڈیرے ہیں، ہر کوئی ہماری گردنیں اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ لیکن کومل کی دوسرے کنارے جانا مجبوری تھی، کھانے وغیرہ کا بندوبست اسی کے ذمہ تھا، وہ کیسے لاتی صرف وہی جانتی تھی۔ چند دن گزر گئے تو ایک دن کومل دوسرے کنارے گئی تو واپس نہ آئی۔ دن گزر گیا، رات بھی بیت گئی، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ زاہد کا دل دھڑکنے لگا، خدشات اور وسوسوں نے دماغ کو جکڑ لیا۔ جزیرے میں کھڑا وہ بار بار دریا کی لہروں کو دیکھتا، تیز بہتے پانی کو دیکھتا کہ شاید ابھی اس کی جان واپس آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایک ہی دن اور رات کی جدائی نے زاہد کے جسم کا آدھے سے زیادہ خون نچوڑ لیا۔ پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح وہ جزیرے میں بھاگتا، دریا کنارے آتا، آنکھیں پانی پر لگی رہتی، لیکن کومل دکھائی نہ دے پا رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کی تلاش میں وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ مختلف خیالات اس کے ذہن کو، اس کے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ سوچتا تھا کہ کہیں ظالم گاؤں والوں نے اسے ختم تو نہیں کر دیا۔ 2 راتیں گزر گئیں، لیکن اس کی محبوب آتی دکھائی نہ دی تو وہ درختوں پر لگے پتے چبانے لگا، آنسو بہانے لگا۔ پیار بھی عجیب چیز ہوتی ہے، مل جائے تو جدائی کا غم کھائے جاتا ہے، نہ ملے تو تڑپ دل میں اٹھتی رہتی ہے۔ یہی حال زاہد کا تھا۔ جب تک خوبصورت چہرہ دیکھا نہ تھا، پیار نہ کیا تھا، وہ ایک انتقام بنا رہا تھا۔ بہادر اور طاقتور تھا، لیکن پیار کے بعد اس کا دل کمزور ہو گیا تھا اور وہ بھی ڈرپوک ہو گیا تھا۔ اور اب تو اسے کومل کی جدائی کا دکھ بھی تھا۔ وہ کب تک پتوں پر گزارا کرتا؟ یہ جزیرہ بھی بڑا عجیب تھا، جس کا کوئی بھی حصہ کنارے سے نہ ملتا تھا۔ اگر دریا میں پانی نہ ہوتا تو بھاگ کر وہ دوسرے کنارے پہنچ جاتا اور اپنے پیار کو ڈھونڈ نکالتا، لیکن اس دریا کا پانی تو ٹھاٹھیں مارتا جہاں سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ چند دن مزید گزر گئے، لیکن کومل واپس نہ آئی۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا کہ اسے پانی میں بہتے، تیرتے، کٹے ہوئے ناگ اور سانپ دکھائی دینے لگے۔ ان کٹے ناگوں اور سانپوں کو دیکھ کر زاہد تڑپ کر رہ گیا۔ ان ٹکڑوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ گاؤں والوں نے ناگوں اور سانپوں کو ٹکڑے کرنا شروع کر دیے ہیں، بکھری لاشوں کا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کٹے ناگوں کے ٹکڑوں میں اس کی محبوبہ بھی ہو سکتی ہے۔ ان ٹکڑوں نے زاہد کی آنکھوں سے انتظار کھینچ لیا۔ امید کی آخری کرن بھی دم توڑ گئی۔ وہ کومل کے لیے تڑپنے لگا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اتنی جلدی اسے جدائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے دل میں ایک اور تڑپ پیدا ہوئی۔ پہلے تو گاؤں والوں سے اپنی بہنوں اور اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا تھا، لیکن اب اس انتقامی جنگ میں اس کی کومل بھی شامل ہو گئی تھی، اس کا پیار بھی شامل ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی ہستی مسکراتی زندگی کو آنسوؤں میں بھگو دیا تھا، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا دریا عبور کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنانے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا اور وسیع پھیلے ہوئے جزیرے کا چکر لگانے لگا۔
اسے وہاں پر چند ایک پودے پھلوں والے مل گئے جس سے خوراک کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن سوچیں پوری طرح کومل کے پیار میں جکڑی ہوئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ چلتے چلتے وہ جزیرے کے بالکل وسط میں جا پہنچا۔ سامنے بھیانک اور خوفناک شکلوں والے چند آدمیوں کو دیکھ کر کانپ گیا، لیکن جب انہیں غائب ہوتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہیں، جنات ہیں۔ یہ بات تو وہ جانتا تھا کہ جنات اس کو ڈرا نہیں سکتے، خوف زدہ نہیں کر سکتے، جان بھی نہیں لے سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ وہیں ساکت کا ساکت کھڑا رہا۔ کافی دیر تک کھڑا رہنے کے بعد ہمت کی اور اس جگہ تک گیا جہاں جنات کھڑے تھے۔ یہ ایک گہری کھائی تھی جس میں کانٹوں سے بھری جھاڑیاں تھی۔ ان کانٹوں میں اس گہری کھائی میں ایک خوبصورت دوشیزہ کو بے ہوشی کی حالت میں خون میں بھیگی ہوئی زنجیروں میں جکڑی دیکھ کر چونک کر رہ گیا۔ بار بار اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ یہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ کس نے اسے خونی زنجیروں سے باندھ کر یہاں خاردار گہری کھائی میں پھینکا تھا؟ زاہد سوچوں میں الجھ گیا، کبھی خاردار جھاڑیوں کو دیکھتا اور کبھی بے ہوش پڑی شہزادی کے چہرے کو۔ نہ تو نیچے کھائی میں اترنے کا راستہ تھا اور نہ اوپر چڑھنے کا۔ یہاں کون آیا تھا؟ لیکن جب وہاں کھڑے جنات کا خیال آیا تو ہر بات سمجھ گیا کہ یہ شہزادی جنات کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے ہی اسے جکڑا ہوگا، انہوں نے ہی اسے لہو لہان کیا ہے۔ پہلے تو اس کے دل میں آیا کہ آواز دے کر اس شہزادی کو پکارے، لیکن وہ پھر خاموش رہا۔ اس حسن پری کو دیکھ کر چند لمحوں کو وہ اپنی کومل کا حسین چہرہ بھی بھول گیا۔ حالانکہ نیلی آنکھوں والی کومل بھی حسن میں کم نہیں تھی، لیکن یہ شہزادی بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس نے کافی ضبط کیا کہ وہ اسے نہ پکارے، لیکن وہ رہ نہ سکا اور آوازیں لگانا شروع کر دیں، لیکن بے ہوش پڑی شہزادی نے نہ تو آنکھیں کھولیں اور نہ ہی زاہد کی آوازوں کا کوئی جواب دیا۔ بے ہوش کی بے ہوش اور بے سدھ پڑی رہی۔ زاہد کے دل میں ایک عجیب ہلچل برپا تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ اسے ہر حال میں جنات کے قبضے سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا، اسے آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنا منتر ختم نہ کر چکا ہوتا تو جنات خود اسے آزاد کر دیتے، لیکن منتر کو بھی اس نے ختم کر ڈالا تھا۔ جنات کو جکڑنے والا کام اس نے چھوڑ دیا تھا، کھائی میں نیچے اترنے کا راستہ بھی دکھائی نہ دیا۔ کوئی ایسی جگہ بھی نہ تھی جسے پکڑ کر وہ نیچے اترتا اور اسے باہر نکالتا۔ اس کھائی کے کنارے پر اس نے اپنا ڈیرا جما لیا کہ یہ شہزادی اس کی نظروں کے سامنے رہے، جنات اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہاں سے دریا کا دوسرا کنارہ دھندلا دھندلا دکھائی دیتا تھا۔ پتہ چل جاتا تھا کہ دریا کے دوسرے کنارے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کومل کو تو وہ مردہ سمجھ بیٹھا تھا، ناگوں کے تیرتے ٹکڑوں میں اس کے ٹکڑے بھی شمار کر بیٹھا تھا۔ شاید کومل کے ساتھ اتنا ہی ملاپ تھا، اتنا ہی ساتھ تھا، لیکن کومل کے پیار کو دل سے نہ نکال سکا، اس کی اداؤں کو ذہن سے نہ ہٹا سکا۔ دوسری طرف اس بے ہوش پڑی زنجیروں میں جکڑی شہزادی کا چہرہ بھی اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اس کا لاجواب حسن آنکھوں میں سما گیا، اسے دیکھ کر بھی دل مچلنے لگا تھا۔ کبھی وہ بھاگتا ہوا دریا کے کنارے جاتا، وہاں سے پانی منہ میں ڈال کر لاتا اور بے ہوش لیٹی ہوئی دوشیزہ کے اوپر پھینکتا۔ کبھی درختوں سے پھل توڑ کر اس کو مارتا کہ کسی طرح وہ ہوش میں آ جائے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ رات اسی طرح آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے اس حسینہ کا دیدار کیا، لیکن وہ بے ہوش ہی تھی، جیسے پڑی تھی ویسی ہی حالت تھی۔ زاہد سوچنے لگا کہ کہیں یہ حسینہ مر تو نہیں گئی، کہیں جنات کے یوں جکڑنے سے اس نے جان تو نہیں لے لی۔ اس سوچ نے اسے پریشان کر دیا۔ اس جزیرے میں نہ تو کوئی بندر تھے، نہ ہی کوئی اور خونی جانور، صرف سناٹا تھا اور ویرانہ۔ ہاں، البتہ مگرمچھ، سانپ اور پانی کی دوسری مخلوق یہاں آباد تھی۔ ان کی کافی زیادہ بھرمار تھی، جو کبھی پانی میں گھس جاتی اور کبھی اس جزیرے میں چلی آتی۔ اسی طرح 15 راتیں گزر گئیں کہ ایک صبح سویرے زاہد کو دریا کے دوسرے کنارے کھڑی ہاتھوں کو ہلاتی ہوئی کومل دکھائی دی۔ کومل کو زندہ دیکھ کر زاہد کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ جی چاہا کہ وہ پانی میں کود جائے اور جا کر اس سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، کیوں ساتھ چھوڑ گئی تھی، کیوں اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ اتنی دیر میں کومل نے پانی میں چھلانگ لگائی اور جزیرے تک پہنچ گئی۔ کنارے پر پہنچتے ہی زاہد نے کومل پر سوالات کی بارش کر ڈالی۔ کومل، جو شاید خود بھی اپنے محبوب کی جدائی میں عادی ہو چکی تھی، صرف اپنے محبوب کا چہرہ ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے زاہد کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔
اپنے پانچے کو تھوڑا سا اوپر کیا تو ٹانگ پر بندھی پٹی دیکھ کر زاہد تڑپ کر رہ گیا۔ کومل کیا ہوا؟ کس نے لگایا یہ زخم؟ گولی لگی ہے یہاں، بپھرے ہوئے نمبردار نے مجھ پر وار کیا ہے۔ اگر میں چھپتی نہ تو آپ میری لاش… اس سے آگے کہ کومل کچھ بولتی، زاہد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زاہد جان، سانپوں اور ناگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بدلہ لیا جا رہا ہے سانپوں اور ناگوں سے۔ شاید میری قسمت میں ابھی آپ کا پیار تھا تبھی تو بچ گئی تھی، ورنہ… یہ سن کر زاہد کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا، چپ رہا۔ کہنے لگا اب تم آ گئی ہو تو مجھے کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ کومل اب مجھ سے جدا نہ ہونا، نظروں سے دور نہ ہونا، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ زاہد کی اس بات پر کومل پھر شرما کر رہ گئی۔ پھر وہ دونوں نارمل ہو گئے اور اسی طرح ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کومل جب بھی کنارے پر کھانا وغیرہ لینے جاتی تو اس کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہتی۔ جب تک وہ واپس نہ آ جاتی اسے سکون نہ ملتا۔ 3 4 دن ایسے ہی بیت گئے۔ جب ایک دن کومل دوسرے کنارے پر پہنچی تو زاہد کو کھائی میں پڑی ہوئی شہزادی کا خیال آیا۔ وہ بھاگتا ہوا کھائی تک گیا۔ اسے ابھی ہوش میں لانے کی غرض سے آواز لگانے ہی والا تھا کہ اسے اوپر کھڑے کھڑے ہی اس شہزادی کے ہلتے ہوئے ہاتھ پاؤں دکھائی دیے۔ یہ منظر دیکھتے ہی زاہد خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی۔ پھر وہ فوراً دریا کے کنارے پر چلا گیا۔ جب سے نمبردار نے کومل کو زخمی کیا تھا اسے اسی کی فکر لگی رہتی تھی، نظروں میں اسی کا انتظار رہتا تھا۔ ادھر کومل بھی دریا کی لہروں کو چیرتی ہوئی واپس جزیرے میں آ گئی۔ زاہد نے دور سے ہی کومل کو آتے دیکھ لیا تھا۔ زاہد کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی تو مسکرا دی اور کہا، جان آج بہت خوش ہیں، لگتا ہے کوئی انہونی چیز مل گئی ہے۔ ہاں کومل، میں واقعی آج بہت خوش ہوں، دل چاہتا ہے ناچوں اور بھنگڑا ڈالوں اور گنگناؤں بھی۔ آخر ایسی کیا بات ہے، مجھے بھی تو بتائیں۔ اگر کوئی اور لڑکی میری زندگی میں آ جائے تو آپ کیا کریں گی؟ زاہد کی اس بات پر کومل نے پہلے تو ایک جھرجھری لی، رونے کو دل چاہا لیکن پھر خود کو سنبھالا اور کہا، زاہد جان میں تو آپ کی دیوانی ہوں، آپ کو چاہنے والی ہوں، آپ پر اپنی جان بھی قربان کرنے والی ہوں۔ اگر مجھ سے حسین، مجھ سے بھی زیادہ پیار کرنے والی، مجھ سے زیادہ آپ کو چاہنے والی مل جائے تو خوشی سے اسے اپنانے کی حامی بھر لوں گی، کیونکہ مجھے صرف آپ کی خوشی عزیز ہے۔ کومل کی اس بات پر زاہد کھلکھلا کر ہنسا اور کہا، بہت بڑا دل ہے، میں تو تمہیں یوں ہی تنگ کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، چلو مسکراؤ۔ اور کومل مسکرا دی۔ وہ دن بھر جزیرے میں گھومتے رہے۔ اس دوران اس شہزادی کا بار بار چہرہ زاہد کی نظروں کے سامنے گھومتا رہا کہ وہ کومل کو بتائے یا نہ بتائے کہ وہ کون ہے، کس نے اسے یہاں باندھا ہے۔ پھر یکدم زاہد کی چمکتی آنکھیں بہہ نکلیں۔ اس نے شہزادی کے بارے میں سوچا کہ پتہ نہیں وہ کون ہے اور اسے جن کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کی صاحبزادی ہو۔ یہ ایسا خیال تھا کہ زاہد تڑپ کر رہ گیا۔ آنکھیں بھر آئیں، ایک حسرت بھری نظر کومل پر ڈالی اور کہا، کومل میری بات سے آپ کو دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی؟ نہیں جان، ایسی بات نہیں ہے، کومل میری زندگی کی صرف اور صرف تم ہی مالک ہو، تمہارے علاوہ اس دل میں کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ کومل میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج دریا کے دوسرے کنارے چلتے ہیں اور کسی علم والے سے ملتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کی رانی بنانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو کومل نے اپنے محبوب کی یہ بات سنی اور شرماتے ہوئے دوپٹے کا آنچل دانتوں تلے دبایا، لیکن دوسرے ہی لمحے لرزی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ نہیں زاہد جان، شادی ضرور کریں گے لیکن ابھی نہیں۔ میں نے دریا کے دوسرے کنارے کا حال دیکھ لیا ہے، آپ کی اور میری دونوں کی ہی انہیں تلاش ہے۔ جگہ جگہ گھوم پھر رہے ہیں آپ کے دشمن، گاؤں میں اعلانات ہو رہے ہیں، وہ آپ کے کٹے سر کے منتظر ہیں، میرے حسن بھرے چہرے کو بھیانک صورت میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ زاہد نے پھر جنات والی بات چھیڑ دی کہ جب تم مجھ سے جدا ہو گئی تھیں تو میں پاگل سا ہو گیا تھا، کبھی تمہیں دریا کی لہروں میں تلاش کرتا تھا اور کبھی اس جزیرے میں اگی ہوئی اونچی اونچی گھاس میں۔ ایک رات چلتے چلتے میں جزیرے سے بہت دور چلا گیا، وہاں ایک جگہ عجیب قسم کی صورتوں والے انسانوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ جنات کی بات سنتے ہی کومل کانپ کر رہ گئی۔ زاہد جان، یہ ایک لمبی اور عجیب کہانی ہے۔ کہانی کا نام سنتے ہی زاہد چونک پڑا، جیسے کومل اس شہزادی سے متعلق سبھی کچھ جانتی ہو۔ تبھی بولا، کومل کہو کیا کہانی ہے ان جنات کی؟ اپنے محبوب کے چہرے پر بےتابی، بے چینی اور بے قراری دیکھتے ہوئے نہ جانے کومل کیوں اداس ہو گئی، کیوں اس کا چہرہ اتر گیا۔ شاید اس کہانی کے پیچھے دکھ اور آنسو تھے، یہ تو صرف کومل ہی جانتی تھی۔ تب وہ بولی، زاہد جان، یہ جو جنات آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف جنات ہی نہیں، یہاں ایک گہری کھائی ہے اور اس میں ایک حسینہ جکڑی ہوئی ہے، اسے زنجیروں سے باندھا گیا ہے۔ خاردار جھاڑیوں میں بے بس پڑی ہوئی یہ حسینہ
جن زادی ہے۔ جن زادی کا نام سنتے ہی زاہد چونک کر رہ گیا۔ وہ تو اسے انسانی لڑکی سمجھا تھا اور چہرے کے حسن، لباس کی شان و شوکت سے کسی بادشاہ کی ملکہ سمجھ بیٹھا تھا، لیکن جن زادی کا نام سنتے ہی ایک دفعہ وہ لرز کر رہ گیا۔ زاہد جان، اسے باہر نکالنے کی نہ جنات میں طاقت ہے اور نہ ہی انسان اس کھائی میں اتر سکتے ہیں۔ یہ عاشق ہے آپ کی۔ کومل کی زبان سے ایک نیا انکشاف سن کر زاہد کی آنکھیں چمک اٹھیں اور چونکتے ہوئے کہا، میری عاشق؟ ہاں زاہد جان، کومل کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ راز ظاہر کر کے شاید اسے اپنی بربادی، اپنی ویرانی اور محبوب سے جدائی کی کہانی یاد آنے لگی تھی۔ زاہد جان، یاد کریں جب آپ گرو بابا کے پاس ورد کیا کرتے تھے تو کسی کے قدموں کی آہٹ سنا کرتے تھے، میٹھے میٹھے کہے سنا کرتے تھے، ناچنے کی آوازیں بھی سنتے تھے، لیکن اس طرف توجہ نہ دیتے تھے کہ آپ کے ورد میں خلل نہ پڑے، آپ کا مشن ادھورا نہ رہ جائے، آپ اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ اسے صرف چڑیل ہی سمجھتے رہے، لیکن یہ آپ کی عاشق بن چکی تھی، آپ کی حفاظت میں قدم قدم آپ کے ساتھ چلا کرتی تھی، اور جب آپ مجسمہ بنے۔ مجسمے کا نام سنتے ہی زاہد ایک مرتبہ پھر چونک گیا۔ کیا کہا کومل؟ مجسمہ؟ ہاں زاہد جان، آپ نہیں جانتے، بزرگ کو قتل کرنے کے بعد آپ ساکت ہو گئے تھے، ہلنے جلنے سے معذور ہو گئے تھے، صرف آپ کی آنکھیں کام کرتی تھیں جو ان بزرگ نے عنایت کی تھیں، ورنہ نہ جانے آپ زندہ بھی نہ بچتے۔ جب آپ مجسمہ بنے تو یہ غیبی کہے لگانے والی، رقص کرنے والی، آپ کی حفاظت کرنے والی بے انتہا حسن اپنائے ظاہر ہو گئی۔ اس کا حسن دیکھ کر میں بھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد گھومنے لگی۔ زاہد جان، میں بھی دل ہی دل میں آپ کی پوجا کرنے لگی تھی، اور آپ سے پیار بھی۔ ابھی ناگن کے روپ میں تھی اور زندگی کے ان مراحل میں تھی کہ ایک نئی صورت اپنانے والی تھی۔ اس شہزادی کو دیکھتے ہی میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس کا حسن میں اپناؤں گی، اس جیسا جسم ہی اپناؤں گی۔ اس کی محبت مجھ سے بڑھ کر تھی۔ یہ آپ کی حفاظت کیا کرتی؟ آپ کے بالوں کو سنوارا کرتی، لیکن علم والوں سے ڈرا کرتی تھی۔ گاؤں والے آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کی جلتی آنکھوں کو بے نور کرنے کے لیے علم والوں کو بلاتے رہے، کیونکہ آپ کی جلتی آنکھوں سے کئی گاؤں والے جلے تھے۔ نمبردار، جاگیردار، ان کا بیٹا بھی آپ کی آنکھوں کے باعث جل پگھلے تھے۔ ان کے تیش عروج پر تھے۔ وہ اپنے بڑوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے نئے نئے حربے سوچتے، اور جب علم والا آتا، آپ کو بے نور کرنے کی کوشش کرتا، اور جس دن وہ آخری بار اپنے منتر پڑھتا تو میں اپنے بل سے نکل کر اسے ڈس لیتی اور اس کا خون نچوڑ لیتی۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ آپ کا خاتمہ ہو؟ میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو اذیت دے، مجھ سے کیسے برداشت ہو پاتا؟ دو علم والوں کا میں نے خاتمہ کر دیا، آخر کار آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ میں بھی قبرستان سے اپنا ڈیرا اٹھا کر دریا کنارے آ گئی۔ یہ حسینہ بھی آ گئی، لیکن یہاں جس بزرگ نے آپ کو بے نور کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے اس نے آپ کی اس عاشق، اس ماں جبیں اور اس حسن پری کو جکڑا اور یہاں کھائی میں لا پھینکا۔ تب سے وہ یہی ہے، اور میں نے آخری روز اس بزرگ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آپ کا جسم بھی حرکت میں آ گیا، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے، اور آپ نے اس بزرگ کی میت پر اپنے عمل کی آخری رات پوری کی اور جنات وغیرہ پر قبضہ جما لیا۔ آپ کی آنکھوں میں اس سے کہیں زیادہ چمک آ گئی جو آپ گرو بابا کی آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، اور ان سے ان کی آنکھوں کی چمک مانگا کرتے تھے۔ ان بزرگ کے الفاظ درست نکلے کہ بیٹا، تم جسے چاہو گے جلا ڈالو گے، پگھلا ڈالو گے، ویسا ہی اب ہوتا ہے۔ زاہد جان، میں بھی ناگن سے انسانی روپ میں آ گئی، اس شہزادی جیسا حسن اپنا لیا، اس جیسا جسم اپنا لیا، لیکن اس نے اپنے حسن کو اور زیادہ کر لیا۔ میں آپ سے اس قدر محبت کرنے لگی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ آپ مجھ سے ایک لمحہ بھی جدا نہ ہوں، لیکن میری یہ محبت یک طرفہ تھی۔ لیکن میرے دل میں محبت کی آگ تھی، تب میں نے ایک دن اپنا آپ پر ظاہر کر دیا اور لمحوں میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پہلی نظر میں ہی میں یہ بات جان گئی تھی کہ آپ مجھے ضرور اپنائیں گے، لیکن آپ کو کچھ تڑپانا چاہتی تھی، آپ کے دل میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دینا چاہتی تھی۔ سو میں کامیاب ہو گئی، آپ کو اپنے قریب کر لیا، لیکن اس شہزادی کا خیال آتے ہی میں تڑپ جاتی، چھپ چھپ کر آنسو بہاتی کہ اگر آپ نے اس کا حسن دیکھ لیا تو ضرور اسے زنجیروں سے آزاد کر لیں گے، کیونکہ آپ کے پاس علم تھا، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنے علم کو چھوڑ دیا تو تب مجھے سکون ملا، لیکن میں نے اس راز کو راز ہی رکھا۔ زاہد جان، میں مجرم ہوں آپ کی کہ آپ سے اس شہزادی کا ذکر نہ کیا۔ جان، میں خود غرض ہوں، اپنی محبت میں ملاوٹ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کے حسین لبوں پر آپ کا نام نہیں سن سکتی تھی۔ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، آپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ ہی کومل بلک پڑی۔
زاہد نے اسے دلاسا دیا، کبھی نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا تو کومل بولی، آپ کو وہ جگہ دکھاؤں؟ زاہد نے جگہ تو پہلے ہی دیکھ لی تھی لیکن انجان بنتے ہوئے کومل کے ساتھ چل دیا۔ نیچے گہری کھائی میں اپنی محبوبہ کو خون میں بھیگی لت پت شہزادی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے قطرے نیچے کھائی میں گر کر سیدھے اس حسن پری کے سرخ گالوں پر پڑے۔ کافی دیر تک وہ کبھی کومل کو اور کبھی جن زادی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں کومل چلائی، زاہد دیکھو! جب زاہد نے دور دریا کے دوسرے کنارے کھڑے لوگوں کو دیکھا اور دریا کے پانی پر کشتی کو پھینکتے دیکھا تو لرزنے لگا۔ موت سر پر سوار دکھائی دینے لگی، ایسے لگا جیسے زمین، آسمان، ہر چیز گھوم رہی ہو۔ ساکت قدموں کے ساتھ وہ کھڑا رہا، نظر سامنے دریا کی جانب تھی جو کشتی کو دریا میں پھینکنے کے بعد اس پر سوار ہوئے تھے۔ یقیناً وہ لوگ اس کے دشمن ہی تھے اور جزیرے میں آ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے۔ کومل نے حسینہ سے ناگن کا روپ دھارا اور رینگنے لگی۔ ادھر کشتی دریا کے تیز بہاؤ میں اچھلتی موجوں کو چیرتے ہوئے جزیرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں جوں کشتی جزیرے کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، زاہد کو اپنے سر پر موت سوار دکھائی دیتی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دشمن ایسا بھی کر گزریں گے اور اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ تو خود کو محفوظ جگہ پر سمجھ رہا تھا، لیکن اب یہ سب دیکھ کر اس کے جسم میں دوڑنے والی سانسیں اٹک اٹک کر چلنے لگیں، زبان گنگ ہو کر رہ گئی تھی، گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ تو اکیلا تھا اور اتنے زیادہ لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ وقفے وقفے سے گولیوں کی آوازیں اس ویرانے میں گونجتیں جو سیدھی اس کے دل پر لگتیں۔ کبھی وہ کومل کو دیکھتا اور کبھی گہری کھائی میں پڑی شہزادی کو اور کبھی اپنی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی کشتی کو۔ اتنی دیر میں کومل کی ویرانے میں ایک عجیب آواز گونجی تو زاہد کو ہر طرف رینگتے ہوئے سیاہ ناگ دکھائی دینے لگے۔ ہر کسی کا رخ دریا کی طرف تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ ناگ ایک ساتھ مل کر کشتی کو الٹا کر رکھ دیں گے، ان سب کو ڈبو دیں گے۔ یہ دیکھ کر زاہد کا حوصلہ ہوا، ہمت بڑھی، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، بند زبان سے کفل ٹوٹا تو اس نے گہری کھائی میں پڑی شہزادی کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اس بار اپنے محبوب اپنی جان کی آواز سنتے ہی کھائی میں جکڑی خون میں لت پت پڑی جن زادی نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے ساجن کو زندہ سلامت اپنی نظروں کے سامنے کھڑا دیکھا اور اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ چمکتا چہرہ مزید حسن اور مہک بکھیرنے لگا۔ وہ تو سمجھ بیٹھی تھی کہ جس ظالم شخص نے اسے جکڑ کر اسے گہری خاردار جھاڑیوں میں پھینکا ہے، اس نے اس کے محبوب اور اس کے پیار کو بھی ختم کر ڈالا ہوگا، جلا ڈالا ہوگا۔ اسی لیے تو وہ مرنے کو ترجیح دے رہی تھی اور ہمت ہار بیٹھی تھی۔ لیکن اب اپنے محبوب کو دیکھ کر دل میں مرجھا جانے والا پیار دوبارہ مہک اٹھا، لبوں پر مسکراہٹیں بکھرنے لگیں۔ دل چاہا کہ اڑ کر باہر نکل آئے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، خود کو آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ اس بزرگ نے اس کی طاقت چھین لی تھی، جب تک آزاد نہ ہو جاتی طاقت نہیں مل سکتی تھی۔ وہ چیخی، زاہد جان تم اپنا خیال رکھنا، انسان آپ کے دشمن ہیں، آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمت نہ ہارنا، اگر میں آزاد ہو گئی تو ایک ایک سے آپ کا بدلہ لوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی شہزادی کی باتیں سن کر زاہد کی ہمت بڑھی۔ جب اس نے دریا کی طرف دیکھا تو دوسرے کنارے پر افراتفری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بھاگ رہے تھے، شاید کسی نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ چھپتے پھر رہے تھے لیکن کشتی مسلسل جزیرے کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر دریا کے کنارے ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ باپ کا قتل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، بہنوں کی اموات یاد آ گئیں، ان کے تڑپتے جسم دکھائی دینے لگے، جلتا ہوا گھر بھی دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں شعلے ابھارنے لگیں، وہی تپش، وہی تیزابیت آنکھوں میں چمکنے لگی جس سے انسان جل جاتے تھے اور پگھل جاتے تھے۔ وہ کشتی کو گھورنے لگا، جزیرے کے قریب آتی ہوئی کشتی یکدم جلنے لگی، تختوں سے آگ بھڑکنے لگی، اس میں سوار لوگوں کی چیخو پکار شروع ہو گئی۔ زندہ دل جل جانے کا خیال آیا تو دریا میں چھلانگیں لگا دیں، لیکن باہر بھی موت، دریا کے پانی میں بھی موت۔ زندہ جلنے سے بچتے بچتے ظالم لہروں کی لپیٹ میں آ گئے، غوطے کھانے لگے۔ اس طرح وہ سبھی دریا کے گہرے پانی میں غرق ہو گئے۔ دشمنوں کو مرتا دیکھ کر، ڈوبتے دیکھ کر زاہد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی، آتشی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھرنے لگی۔ ادھر کومل بھی دریا کے دوسرے کنارے افراتفری اور خوف و ہراس پھیلانے کے بعد دوبارہ جزیرے پر آ گئی۔ آتے ہی ایک ناگن سے کومل کے روپ میں بھاگتی ہوئی زاہد کے قریب پہنچی۔ اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی اور کہا، زاہد جان شکر ہے کہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں کومل، سچ کہتی ہو،
انہیں دیکھ کر میرا دل کانپ کر رہ گیا تھا، خود کو موت کے شکنجے میں جکڑا سمجھ رہا تھا۔ جکڑنے کا لفظ زبان پر آیا ہی تھا کہ وہ چونکا۔ کومل، وہ جن زادی، وہ میری محسن! زاہد جان، اس کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اسے علم کی بدولت جکڑا گیا ہے، اور علم والا ہی اسے آزادی دلا سکتا ہے۔ ویسے کوشش کرتے ہیں کہ وہ گہری کھائی سے باہر نکل آئے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں دوبارہ اس جگہ پہنچے۔ کومل نے ناگوں کو جمع کیا اور اپنی زبان میں کچھ سمجھایا تو تمام ناگ ایک دوسرے سے خود کو گرہ کی شکل میں باندھنے لگے۔ 30-35 ناگوں نے خود کو ایک دوسرے سے باندھنے کے بعد نیچے کھائی میں اتر جانے لگیں، لیکن جو ناگ بھی جن زادی کے جسم سے چھوتا جل کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اور بکھر جاتا۔ یہ زندگی موت کی جنگ تھی، جل مرنے کی جنگ۔ کیونکہ یہ ان کی ملکہ کا حکم تھا، اس لیے وہ خود کو موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے۔ زاہد نے جب سانپوں اور ناگوں کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تو کومل کو منع کر دیا، لیکن کوئی اور حل بھی تو ذہن میں نہ آیا۔ پریشان حال اداسیوں کے پہاڑوں تلے دبے ہوئے زاہد سوچوں میں گم تھا۔ ایک حسین دیوی کو باہر نکالنے کی فکر سے دو چار تھا۔ کومل بھی زاہد کی دلی کیفیت سے واقف تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے جن زادی باہر آ جائے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے زاہد پر قبضہ جما لے گی، اسے اس سے چھین لے گی، لیکن پھر بھی وہ اسے باہر نکالنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ کیونکہ یہ اس کی زاہد کی زندگی کا مسئلہ تھا، وہ آزاد ہو جاتی تو گن گن کر زاہد کے دشمنوں سے بدلے لے سکتی تھی۔ وہ کام کر سکتی تھی جو سوچوں سے بھی باہر ہوتے۔ دریا کے دوسرے کنارے افراتفری تھی اور خوف و ہراس۔ دریا میں کشتی کا جلنا، انسانوں کا ڈوب مرنا معمولی بات نہیں تھی، دلوں کو نچوڑنے والی بات تھی۔ نمبردار کی آنکھیں ضائع کرنا، انہیں اندھا کرنا معمولی بات نہیں تھی، لیکن پیار تو قربانی مانگتا ہے۔ پیار کرنے والوں کو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہیں۔ بس یہی بات تھی جسے سوچ کر زاہد نے کومل سے کہا کہ تم آج رات مجھے دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچا دینا، تاکہ جن زادی کو خونی جھاڑیوں سے باہر نکالنے کے لیے کسی علم والے سے رابطہ کروں۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، لیکن جان، دریا کے دوسرے کنارے موت ہے۔ ہر کوئی آپ کا دشمن ہے، کہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ نہیں کومل، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ خدا تعالیٰ میری ضرور مدد فرمائیں گے، ضرور میری یہ خواہش، یہ تمنا پوری کریں گے۔ یہ لفظ سن کر کومل کی آنکھیں بھر آئیں، گالوں پر آنسو چمکنے لگے۔ زاہد جان، مجھے آپ کو ہر حال میں بچانا تھا۔ ناگن کے روپ میں ہی آپ کو دل کا راجہ بنا لیا تھا، تو پھر زندگی کی میرے سامنے کیا اہمیت ہے؟ مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ کسی طرح ہم اس جن زادی کو آزاد کروا سکیں۔ دن بھر باتیں ہوئیں، جب رات ہوئی تو کومل ناگن بنے دریا کے پانی پر تیرنے لگی۔ زاہد اسے پکڑے موجوں کو چیرتا دوسرے کنارے کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ باہر نکل کر کسی بزرگ کی تلاش میں گھومنے لگا اور کسی علم والے کی تلاش کرنے لگا۔ نظریں ہر طرف گھومتی رہیں، دونوں رات بھر چلتے اور بھٹکتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ رات ختم ہوئی، لیکن انہیں کوئی بزرگ دکھائی نہ دیا یا کوئی اللہ والا نہ دکھائی دیا۔ صبح ہو گئی، روشنی پھیلی تو ایک ایسے قبرستان میں انہوں نے پناہ لی جہاں خوف ہی خوف تھا، جہاں انسان کم آتے تھے۔ کومل ناگن کے روپ میں قبرستان میں ادھر ادھر گھومتی رہی، دوسرے لوگوں کو چلتے پھرتے گھورتی رہی۔ سینکڑوں ناگ، سانپ اس قبرستان میں زاہد کے ارد گرد حفاظت کے لیے جمع تھے، اور وہ بوجھل آنکھوں سے چھپا بیٹھا رہا۔ نیند سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، نہ جانے کس لمحے وہ سو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج اپنی روشنی کھو چکا تھا، جب سائے لمبے لمبے ہونے کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں تو سامنے کومل کو بیٹھے پایا۔ قریب پڑا ہوا کھانا دیکھا تو بھوکے بھیڑیے کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کومل اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھرتی رہی، اور زاہد کھانے میں مصروف رہا۔ تب کومل بولی، زاہد جان، ایک بزرگ کا پتہ چلا ہے، آپ سو رہے تھے، تب میں بزرگ کی تلاش میں بہت دور نکل گئی تھی۔ ایک قبرستان میں لگا ہوا خیمہ دیکھ کر آئی ہوں، وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک سفید لباس والے، سفید بالوں والے ایک بزرگ کو دیکھا ہے۔ لوگوں کے ہجوم سے اندازہ لگایا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ہر کوئی انہیں دعا کرنے کو کہتا تھا۔ زاہد نے کھاتے کھاتے ہاتھ روکے، ایک پیار بھری نظر کومل پر ڈالی اور کہا، کتنی مشقت کرنی پڑی ہے آپ کو میری وجہ سے۔ نہیں زاہد جان، ایسی بات نہیں، جس مقصد کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں اسے پورا بھی تو کرنا ہے۔ نہ جانے وہ دیوی کس حال میں ہوگی، مجھ سے تو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، رہ رہ کر اس کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے اس ظالم انسان نے۔ چلو اچھا ہوا کہ میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، ورنہ وہ تو آپ کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ خیر، آپ کھانا کھائیں، نہ جانے کب سے بھوکے ہیں۔
زاہد نے کومل کی اس بات پر دوبارہ کھانا شروع کیا اور جب کھانا کھا چکا تو دونوں ایک ساتھ چل پڑے۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد وہ قبرستان میں آ گیا جہاں کومل ناگن کے روپ میں چکر لگا چکی تھی۔ رات کی سیاہی میں دونوں اس بزرگ کے پاس گئے اور اس وقت اس بزرگ کے پاس کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلے تھے اور ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب جا بیٹھے۔ بزرگ صاحب کا قیام اتنا لمبا تھا کہ رات بیت گئی لیکن قیام ختم نہ ہوا۔ آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے جیسے بہت گناہ گار ہوں اور خدا سے اپنے گناہوں کو بخشوا رہے ہوں۔ ابھی کچھ اندھیرا باقی تھا کہ بزرگ جھکے تو زاہد سمجھ گیا کہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی نماز ختم کی، دعا سے فارغ ہوئے تو آنکھیں بند کیے ہی بولے، جاؤ بیٹا، تم جو مقصد لے کر یہاں آئے ہو پورا ہو گیا ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ بزرگ کی بات سن کر زاہد چونک کر رہ گیا۔ بات کرنے کے لیے لبوں کو حرکت دینی چاہی تو بزرگ نے آنکھیں بند کیے وہی الفاظ دہرائے اور کہا، واپس لوٹ جاؤ، تمہارے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے۔ زاہد نے ہلتے ہونٹوں کو روک لیا اور کومل کو اشارے سے اٹھنے کو کہا اور بغیر کوئی بات کہے پیچھے ہٹتے ہوئے چل پڑے۔ زاہد کا ذہن الجھا ہوا تھا اور سوچوں میں غرق تھا۔ چہرے پر پریشانی کے اثرات نمایاں اور واضح تھے۔ شاید سوچ رہا تھا کہ بزرگ نے یہ کیسے جان لیا کہ ہم یہ خواہش لے کر آئے ہیں اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، انہیں کیسے علم ہو گیا، لیکن کومل کو پورا یقین تھا کہ وہ حسن پری زنجیروں سے آزاد ہو گئی ہوگی، گہری کھائی سے بھی نکل آئی ہوگی۔ چلتے چلتے کبھی وہ زاہد کے ماند پڑتے چہرے کو دیکھتی اور کبھی بزرگ کی باتیں دماغ میں دہراتی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اسی قبرستان میں آ بیٹھے جہاں وہ کل پورا دن چھپا بیٹھا رہا تھا۔ یہ خوفناک قبرستان تھا، گھاس اتنی اونچی تھی کہ قبریں بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ یہاں بیٹھتے ہی کومل نے کہا، زاہد جان آپ پریشان نہ ہوں، وہ حسن پری آزاد ہو گئی ہوگی، مجھے بزرگ کی باتوں پر پورا یقین ہے۔ کومل، میں کیسے یقین کر لوں، کیسے مان جاؤں؟ کچھ بات کہے بغیر، کچھ بتائے بغیر وہ جان گئے ہیں اور اسے آزاد کر دیا۔ اچانک اسے اپنی اس بات پر گرو بابا کی بات یاد آ گئی جس نے پہلی نظر میں اس کا نام اور اس کے گھر کے تمام حالات بتا دیے تھے اور کہا تھا کہ میں جو تیرے دل میں ہے وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی زاہد کی خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں۔ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولا، کومل تم سچ کہتی ہو، تمہاری بات میں وزن ہے، وہ یقیناً آزاد ہو گئی ہوگی۔ بزرگ صاحب نے اس دیوی کو گہری کھائی میں زنجیروں میں جکڑا ہوا، لہو میں بھیگا ہوا دیکھ لیا ہوگا اور اس کی حالت پر ترس آ گیا ہوگا۔ اس کے ماند پڑے چہرے کی پریشانی کو دیکھ لیا ہوگا، ہمارے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم کیا عرض لے کر آئے ہیں۔ زاہد کو خوشی اور مسرت میں جھومتے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں کومل کی آنکھیں بھر آئیں۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ بولی، زاہد جان، حسن پری کو پا کر مجھے چھوڑ تو نہ دو گے، آنکھوں میں آنسو تو نہ دے دو گے؟ کومل کی آنسوؤں بھری آنکھیں دیکھ کر اور گالوں پر چمکتے آنسو دیکھ کر زاہد کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ محبت بھری نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، کومل تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تم کو چھوڑ دوں گا؟ تم تو میری زندگی ہو، میرے جسم کی روح ہو، تم کلی ہو تو میں اس کی خوشبو ہوں۔ اگر کہو تو بزرگ سے کہہ کر اسے دوبارہ جکڑنے کو کہہ دیتا ہوں، میں تیرے لبوں سے مسکراہٹ چھیننا نہیں چاہتا۔ نہ زاہد جان، ایسا نہ کرنا، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھا نہیں اس کا کتنا برا حال تھا، لہو میں بھیگی تڑپ رہی تھی، نوکدار اور تیر کانٹے جیسے اس کے جسم کے اندر دھنسے ہوئے تھے، اور پھر میری طرح وہ بھی تو آپ کو چاہتی ہے، بلکہ مجھ سے پہلے سے وہ آپ کی عاشق ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں بھی آپ کی داسی ہوں، میں بھی آپ کو چاہنے والی ہوں، میرے دل میں بھی امنگیں آرزویں ہیں، میں بھی نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، نہیں جی سکتی۔ زاہد کومل کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، سچ کہتی ہو؟ یاد کرو میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ صرف اور صرف تمہیں ہی اپناؤں گا۔ میں اپنے وعدے میں کامیاب رہنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم سے جدائی میری اپنی موت ہوگی۔ قبرستان میں بیٹھے اسی طرح کی باتیں کرتے رہے اور اندھیرا چھانے کا انتظار کرتے رہے کہ اندھیرا چھائے اور وہ دونوں جزیرے تک پہنچے۔ کومل کے دل میں جو بچھڑنے کا خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ زاہد کی باتوں نے اس کے دل کو تسلی دے دی تھی کہ وہ صرف اسی کا ہے اور اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تبھی تو زاہد کو ناز نخرے دکھا رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گزرتے اندھیرا چھوڑنے لگا۔ اندھیرا ہوتے ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ دونوں خوفناک قبرستان سے باہر نکلے۔ ابھی باہر نکلے ہی تھے کہ سامنے ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے، سرخ جوڑا پہنے، دلہن بنے کھڑی حسن پری جن زادی کو دیکھ کر چونک گئے۔ زاہد اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادی ایک دم اس کے سامنے آ جائے گی۔
ادھر اس شہزادی کا بھی زاہد جیسا حال تھا، وہ بھی اپنے شہزادے کو نظروں کے سامنے پا کر لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ جس کی حفاظت دن رات کرتی رہی تھی وہ آج چلتا پھرتا اس کے سامنے تھا۔ نہ جانے کتنے ہی لمحات دونوں ایک دوسرے کے چہرے میں اپنا اپنا پیار تلاش کرتے رہے۔ پھر جن زادی آگے بڑھی تو کومل سمجھی کہ شاید اسے گلے لگانا چاہتی ہو۔ تب وہ بھی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، لیکن وہ اس کے بجائے زاہد کے قریب ہوئی، اس کا ہاتھ تھاما اور کومل کو اکیلے تنہا چھوڑ کر ہواؤں میں لے اڑی۔ ایک جھٹکا کومل کے دل کو لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، زمین آسمان گھومتے دکھائی دیے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تڑپ کر رہ گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے رانجھن کو لمحوں میں وہ چھین کر لے جائے گی۔ جس جگہ کچھ لمحے پہلے اس کا شہزادہ کھڑا تھا، جھک کر اس جگہ کو چومنے لگی، اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی اور ماتم کرنے لگی۔ اپنے آپ سے کہنے لگی، تو تو صرف ایک ناگن ہے، ناگن جس کا کام ڈسنا ہے، محبت کرنا نہیں۔ پھر دوسرے لمحے اس کے اندر سے آواز اٹھی کہ نہیں، تو کیوں اپنے آپ کو صرف ناگن کہتی ہے؟ کیوں کہتی ہے کہ تجھے چاہنے والا کوئی نہیں، تجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں؟ کیوں آنسو بہاتی ہے؟ جا تلاش کر اپنے محبوب کو، ڈھونڈ اسے، وہ بھی تیرے بغیر تیری جدائی میں تڑپ رہا ہوگا۔ چل اٹھ، تلاش کر اسے، طاقت والی، وہ زور والی تیرے محبوب کو لے اڑی ہے، تو اسے اپنا سمجھتی تھی اور اس پر بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ دیکھ لیا تو نے کیسے اس نے تجھے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ مختلف سوچوں نے کومل کے دل و دماغ کو جکڑا ہوا تھا۔ کومل اچانک اٹھی اور اس نے ایک فیصلہ کیا، پختہ فیصلہ، کہ جب تک اسے اس کا محبوب دکھائی نہ دے گا، اس وقت تک وہ کسی کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی، کسی کے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سیاہ ناگن کا روپ دھار لیا اور ٹوٹے دل کے ساتھ رینگنے لگی، اور دریا کنارے پہنچ کر اس میں کود پڑی اور جزیرے کے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، جہاں وہ دونوں شب بھر پیار بھری باتیں کیا کرتے تھے۔